हालिम बाब अव्वल गिदले पानियों का संगम एपिसोड 3। तो ये हमारे फर्स्ट चैप्टर की लास्ट एपिसोड है। नेक्स्ट एपिसोड से हम लोग इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि उसको एक ब्रेसलेट और चाबी का एक ब्रेसलेट और एक कॉइन का पता लगा है जिन्हें अगर वो जोड़ें तो वो एक चाबी बन सकती है। कल तंगू कामिल के घर कुछ ख़ास मेहमान आ रहे हैं। डिनर की अफरा तफरी में मैं ज़ेवरात अदल बदल करके सिक्का निकाल लूँगी। सिक्के की कॉपी हम इसलिए तैयार नहीं करेंगे क्योंकि बाद में अगर हमें इसको फेंस करना पड़े तो तंगू कामिल ये दावा नहीं कर सकेगा कि इसके पास भी वैसा ही सिक्का है, वरना हमें इसकी अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। तुम ब्रेसलेट को ढूंढो कि ये किसके पास है। वो दबे दबे जोश से बोली तो दातिन ने टेक लगाए लगाए पुरसोच हंगारा बढ़ा। फिर मग का ढक्कन हटाया तो चाय की खुशबू भाप के साथ ऊपर उठने लगी। इसने मग लबों से लगाया, घूंट भरा और मग नीचे किया। इस दौरान जैसे अल्फाज जोड़े, जितना इन दो चीज़ों की मलकियत की चैन को मैंने देखा है तालिया, इन दोनों को कभी किसी ने नहीं चुराया। इनको या मालिक बेच देता है या किसी म्यूज़ियम में अतैया कर देता है जहाँ किसी ऑक्शन पे इनको फ़रोख्त कर दिया जाता है, या मालिक ख़ुद ही किसी दोस्त को तोहफ़ा दे देता है। मगर फिर वो चुप हुई। तालिया बगौर इसका चेहरा देख रही थी जिसके सामने चाय के बेरंग धुएं के मरगोले तैरते दिखाई दे रहे थे। मगर एक अजीब बात मुझे महसूस हुई है। दादिन ने कहना शुरू किया, मेरा ख्याल था मेरे साथ रह रहकर तुमने अजाइबात पे हैरान होना छोड़ दिया है। सुनो तो, मैंने नोटिस किया है कि हर प्राइवेट ओनर जिसके पास ये सिक्का या ये ब्रेसलेट रहा है, इसको कोई बीमारी लाख हो जाती है, कोई बड़ी मूडी बीमारी। हो सकता है ये तुम्हारा वहम हो दातिन। छोड़ो इन बातों को, बस इस ब्रेसलेट को ढूंढो ताकि हम जल्द से जल्द इसे हासिल कर सकें। फिर खाला में देखते हुए वो गहरी सांस लेकर फिर से बोली, मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे मैंने इतने साल ज़ाया कर दिए। मैं कल से यही सोच रही हूँ। मेरी किस्मत मुझे अभी इस चाबी तक ले जाना चाहती थी और मैं दूसरी चीज़ों में पड़ी थी। इस चाबी की कीमत इन सबसे ज़्यादा होगी यकीनन, मुझे लगता है दातिन। इसने पुरुमीद नज़रें इस पर जमाए। ये वही बड़ी जॉब है जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी। मेरी आखिरी चोरी, आखिरी हाइस्ट, वो क्या कहते हैं, स्कोर ऑफ द स्कोर्स। और इससे मैं इतना कमा लूँगी कि मुझे फिर दोबारा कोई गलत काम नहीं करना पड़ेगा। तालिया, कोई चोरी हमारी आखिरी चोरी नहीं हो सकती। तुम नहीं बदल सकते, ना कभी बदलेंगे। इसने समझाना चाहा मगर वो बज़िद थी। मुझे लगता है मैं बदल जाऊंगी, इसलिए इस चाबी को ढूंढो दादन। एक आखिरी दफ़ा ऊंचा हाथ मार के हम किसी दूसरे मुल्क चले जाएंगे। मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि हम इसकी खोज ना लगाएं। मुझे डर है कि कोई बड़ी शय, कोई बड़ी बला हमारी घाट लगाए ना बैठी हो। वो गैर आरामदेह नज़र आ रही थी। तुम वहम कर रही हो यार, हौसला रखो। वो नाक से मक्खी उड़ाती उठ खड़ी हुई। बैग भी उठा लिया। दातिन ने समझ के सर हिला दिया। ओके, मैं इसे ढूंढूंगी। मगर जो इस रोज़ तुमने ख्वाब देखा, तुमने बताया था कि इसमें भी तुमने एक आदमी को कीचड़ में लथड़ी चाबी तुम्हारी तरफ बढ़ाते देखा था। याद करते हुए वो चौंकी। क्या वो यही चाबी थी? चाय के मग का ढक्कन उठाया था कि इसे भाप हनोस उड़ रही थी। ये ठहर गई, खुद भी जैसे वो चौंकी थी। हाँ, वो यही थी। इसने टैबलेट उठा के फिर से इस चाबी को गौर से देखा। इससे कुछ याद आया था। एक नन्ही कलाई पे बंधा ब्रेसलेट, पजल का एक और टुकड़ा ऐन अपनी जगह पे आ गिरा था। वैसे वो आदमी कौन था तालिया? दादी ने तजस्सुस से पूछा, मगर वो सुन नहीं रही थी। वो कहीं और गुम सी थी। मैंने ये ब्रेसलेट देख रखा है पहले, मुझे पता है ये किसका था। फिर इसके चेहरे पे सख्ती आ गई, जैसे बेचैनी और दुख की मिलीजुली कैफियत हो। मिसेस मारिया, आपने अच्छा नहीं किया। इसने टैबलेट पटका और तनफन करती बाहर निकल आई। दातिन हैरत से इसे जाते देखती रही। इससे क्या हुआ? अगली सुबह जब कोलालमपुर की बुलंद वाला इमारतें धूप से सीना ताने खड़ी थीं और नमी से बोझल फिजा माहौल में हब्स पैदा कर रखा था, शहर के एक मफलूक एलहाल इलाके में फ्लैट बिल्डिंग की बालकनियों में रस्सियों पे कपड़े सूखते दिखाई दे रहे थे। इतवार के पास शायद सारी इमारत की औरतों ने वॉशिंग मशीन लगा रखी थी। ऐसे में तालिया बिनते मुराद एक फ्लैट बिल्डिंग की गंदी मैली सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। वो माले तर्ज का हिजाब पहने हुए थी, स्कर्ट और लंबी कमीज़ जैसा लिबास और इसके ऊपर कस के लिया गया स्कार्फ जिस पे मज़ीद एक दुपट्टा फैला रखा था। आंखों पे नज़र का चश्मा लगा था और वो पहले से मुख्तलिफ नज़र आ रही थी। तीसरी मंजिल के एक दरवाजे के सामने वो रुकी और बेल बजाई। आ रही हूँ, औरत ने आवाज़ सुनाई दी, जैसे वो तकलीफ़ में आहिस्ता आहिस्ता चलती दरवाजे तक आ रही हो। फिर दरवाज़ा खुल गया और वो उधेर उम्र औरत नज़र आई जिसका चेहरा गरीले के खौल की मानंद झुर्रियों और ज़्यादा था और सफ़ेद सरमई बाल चोटी में बंधे थे। नज़र के मोटे चश्मे से इसने सामने खड़ी लड़की के चेहरे को देखा तो चेहरा खुल गया। तालिया, आओ आओ, बड़े अरसे बाद तुम आई, आ जाओ। इन्होंने खुशी से इसे रास्ता दिया। वो सलाम करके सर झुकाए अंदर दाखिल हुई। वो तंग
तंगो तारीख सा फ्लैट था। सामने एक लाउंज नवा छोटा सा कमरा था जिसमें सोफ़े रखे थे। खातून घुटनों के दर्द के बाइस टेढ़ी सीढ़ी चलती आगे आई, सोफ़ों से कपड़े हटाए और बैठने को जगह बनाई। आओ बैठो, आज मशीन लगा रही थी तो सारा घर कपड़ों से भरा पड़ा है। हालांकि एक मेरे कितने कपड़े होते हैं। तुम बैठो, मैं शरबत लाती हूँ। ओके मिसेस मारिया। वो मुस्कुरा के बैठ गई। वो गई तो इसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हुई और इस पर खफकी नजर आने लगी, जैसे इसने फिर से मसनूई मुस्कुराहट के पर्दे में छुपा लिया। कुछ देर बाद वो इसके सामने शरबत की ट्रे रख रही थी। इतना अच्छा लगता है तुम्हें यूं देख के। अभी तक स्कूल में पढ़ा रही हो? जी, वो मुस्कुरा के बोली। दीनियात और मैथ्स पढ़ाती हूँ, वो नज़रें झुकाए शराफत से बोली थी। शौहर बच्चे सब ठीक है? जी, बच्चे स्कूल गए हुए हैं तो मैं अभी वक्त निकाल कर आ गई। स्कैम आर्टिस्ट की मुस्कुराहट वैसी ही सादा थी। कभी इनको साथ भी ले आओ मुझसे मिलवाने। सिर्फ तस्वीरें ही दिखाई हैं तुमने अब तक। ओहो, इन्होंने शिकवा किया। बस जब आपसे मिलती हूँ तो अपना आप भी बच्चा लगने लगता है। आप यतीम खाने की मुंतजिम थीं और 3 साल मेरा वहाँ ख्याल रखा था आपने। आपके साथ बैठ के पुरानी बातें याद करने का दिल करता है मिसेस मारिया। बात मोड़ी। खुश रहो, जीती रहो। इन्होंने गहरी सांस ली। जो बच्चे छोड़ जाते हैं यतीम खाना वो कभी वापस नहीं आते, मगर जिस तरह तुम वापस आ जाती हो, पैसे बेचती रहती हो, दिल बहुत खुश होता है। शरबत से भरा ग्लास दोनों के दरमियान अनछुआ रखा था। तालिया ने इनकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, बस नज़रें इसके बीमार जर्द चेहरे पे जमाई थी। मिसेस मारिया, आपको कभी मालूम नहीं हो सका मुझे वहाँ कौन छोड़ गया था? ये मामा मैं भी हल नहीं कर सकी। रात को चर्च बंद होता था। सुबह जो पहला बंदा इधर आ गया, इसको तुम वहीं मिली थी। मुझे वो सब याद है। वो इतवार का दिन था, आप इबादत के लिए जल्दी आ गई थी और मुझे रोक के कुछ वो पूछा था आपने। हाँ, मैं फिर तुम्हें यतीम खाने ले आई। वहीं पुलिस भी बुलाई, मगर कोई भी तुम्हारे माँ बाप को ढूंढ नहीं सका। तुम्हारे कपड़े अजीब से थे, पुराने, फटे, मैले कुचैले। तुम्हें मैंने नए कपड़े दिए, तुम्हें तैयार करवाया। वो याद करके ज़रा खुश जोश से बोली जा रही थी कि तालिया एकदम से बोली, मुझे मेरे माँ बाप मिल गए मिसेस मारिया। मिसेस मारिया रुकी, मुँह खुल गया। बेयकीनी से तालिया को देखा कि ऐना के पीछे छुपी आंखों में मोटे मोटे आंसू तैर रहे थे और वो खुशी से बता रही थी, एक वेबसाइट गुमशुदा बच्चों को इनके माँ बाप से मिलवाती है। मैंने अपनी बचपन की तस्वीर डाली तो एक जोड़े ने मुझसे रब्ता किया। वो माले हैं मगर अमेरिका में रहते हैं। मैं इनको अपनी DNA रिपोर्ट भेजी तो वो मैच कर गई। अब मैं अमेरिका जा रही हूँ। तालिया, वाह। वो खुशगवार सी गर्मजोशी से इसका हाथ दबाए कहने लगी, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। ये तो अनहोनी हो गई, मगर इस वक्त वो क्यों नहीं आए तुम्हें क्लेम करने? इनकी मजबूरियों की लंबी दास्तान है। वो कहते हैं कि मुझे अगवा किया गया था, लेकिन वो ठहरी। आवाज़ राजदाना सरगोशी में बदली और आगे को झुकी। इन्होंने $20,000 का इनाम देने का वादा किया है मेरे केयर टेकर्स को। मेरी लाहौर वाली फैमिली इतनी अच्छी नहीं थी। मैं नहीं चाहती कि ये इनाम उनको मिले। मैं चाहती हूँ ये यतीम खाने के लोगों को, यानी आपको मिले। स्कैम आर्टिस्ट ने पहला पता फेंका। $20,000? इसकी आंखें खुल गईं। जी मिसेस मारिया, वो बहुत अमीर लोग हैं। मेरे बाद इनकी औलाद नहीं हुई। वो खुशी में कर रहे हैं ये सब, मगर एक मसला है। क्या? इनकी सांस अटक गई। वो चाहते हैं कि मैं ये साबित करूं कि आप वाकई मुझे चर्च में मिली थी। जाहिर है इतनी बड़ी रकम देने से पहले इनको गारंटी चाहिए आप वाकई मेरी केयर टेकर थी या नहीं। मैं कैसे साबित करूं? वो बिल्कुल सीधी होकर बैठ गई और मारे जज्बात के इसके हाथ पकड़ थे। आप कोई निशानी बता सकती हैं, कोई ऐसी बात जो सिर्फ आपको ही मालूम हो सकती हो? असल में इसने लहजे को सरसरी बनाया। निगाहें एक लम्हे को भी खातून के चेहरे से नहीं हटाई थी। कल मैं मॉल में एक ब्रेसलेट देख रही थी जो मुझे याद आया। चर्च का मंजर, मेरी याददाश्त अच्छी है काफ़ी। चर्च से लेकर अब तक सब याद है मुझे। पहले ये बात मुझे अहम नहीं लगी थी, मगर कल अपने माँ बाप से मिलने के बाद मुझे याद आया कि मेरी कलाई में एक ब्रेसलेट था जिस पे सोने की एक चाबी बनी थी। सिर्फ पहले मंजर में मुझे वो याद है, फिर पता नहीं कहाँ गया। अगर आप इसके बारे में कुछ बता दें तो। वो बिना पल झपके मिसेस मारिया को देख रही थी, जिनका चेहरा एकदम फीका पड़ा था। वो चुप हो गई। चलें, अगर आपको नहीं याद तो कोई बात नहीं। मैं अपने वालिदैन को यतीम खाने वाले कासिम साहब का नाम दे देती हूँ। ताकि वो उठने लगी। इन्होंने जल्दी से इसका हाथ थामा। नहीं नहीं, कासिम ने क्या किया तुम्हारे लिए? मुझे याद है, मैं बताती हूँ। इन्होंने बढ़ा के इसे रोका। तुम्हारे हाथ में एक ब्रेसलेट था। असल में वो चाबी थी जिसके सुनहरी चेन को तुमने कलाई में पहन रखा था। मैंने वो तुम्हारे हाथ से उतारी तो वो एकदम टूट गई। मुझे नहीं पता कैसे तालिया, ये कैसे हुआ, मगर इसके 2 टुकड़े हो गए। सिक्का अलग हो गया और ब्रेसलेट पे डुली सी रह गई। मुझे तुम्हारी निगहदाश्त करनी थी, तुम्हारे लिए यतीम खाने में जगह बनानी थी, फंड्स नहीं थे। मैं क्या करती तालिया? ओके। तालिया ने नरमी से इनके घुटने पे हाथ रखा। आपने वो चुरा लिया क्योंकि आपको पैसे चाहिए थे, क्योंकि मैं इस बात को समझ सकती हूँ। फिर इसने सेल फ़ोन की स्क्रीन सामने की। क्या वो ऐसा था?
انہوں نے غور سے اسکرین کو دیکھا۔ ہاں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کوئی ایسا ہی ڈیزائن تھا۔ اتنے سال ہو گئے، اب یادداشت جواب دینے لگی ہے۔ آئی ایم سوری، مگر میری مجبوری تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا ایک رشتہ دار سونار تھا، میں نے وہ اس کو بیچ دیا۔ وہ عجیب سی چیز تھی، مجھے اس سے خوف آتا تھا، مگر اس کے جانے کے بعد تم چپ ہو گئیں۔ بالکل۔ تالیہ نے بے اختیار صوفے کی گدی مٹھی میں بھینچ لی۔ اس کا سانس اٹک گیا تھا۔ اس کے بعد چپ ہو گئیں؟ مگر آپ لوگ کہتے تھے کہ میں ہمیشہ چپ تھی۔ مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ نہیں، پہلے چند منٹ جب تک تمہارے ہاتھ میں بریسلیٹ تھا تم نے کچھ باتیں کی تھیں۔ وہ تمہارے ہاتھ میں چمکتی تھا جیسے اس سے روشنی نکلتی ہو۔ میں نے اسے تمہاری کلائی سے اتارا تو وہ بجھ گیا اور چابی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ مجھے اس سے خوف آیا تھا تالیہ۔ میں نے کیا باتیں کی تھیں؟ اس نے رندھے گلے سے پوچھا تھا۔ صحیح الفاظ یاد نہیں، اتنے سال بیت گئے اب تو تالیہ، مگر اتنا یاد ہے کہ تم نے کہا تھا کہ گاؤں والے مصیبت میں ہیں، تم ان کے لیے مدد لینے آئی ہو ورنہ سب مر جائیں گے۔ تم نے کہا تھا تمہیں ان سب کو بچانا ہے۔ میں نے پوچھا یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تو تم نے کہا یہ میرے بابا نے مجھے دی تھی۔ میں نے تمہارا نام پوچھا تو تم نے کہا دالیہ بنت مراد، لیکن جب میں نے وہ بریسلیٹ اتارا تو تم خاموش ہو گئیں، جیسے سب بھول گیا ہو تمہیں۔ تالیہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، مگر اب کی بار وہ اصلی آنسو تھے۔ اور کچھ؟ اور مجھے یاد نہیں۔ یہ کافی ہوگا تمہارے ماں باپ کو یقین دلانے کے لیے؟ وہ چونکی۔ پھر اپنی کور سٹوری یاد آئی تو زبردستی مسکرائی۔ میں ان کو بتا دوں گی، اب میں چلتی ہوں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ انعام کی رقم کب تک ملے گی؟ وہ بے قراری سے اس کے ساتھ کھڑی ہو گئیں۔ وہ وقت مسکرا کے ان کو تسلی دلانے لگی۔ رات اس پوش علاقے پہ اپنے پر پھیلائے اتری تو حالم کے اس اونچے عالیشان گھر کی بیرونی بتیاں جگمگاتی دکھائی دینے لگیں۔ لاؤنج میں البتہ اندھیرا تھا، صرف بڑی سی ٹی وی اسکرین چمک رہی تھی جس کے سامنے وہ دونوں صوفے پہ بیٹھی تھی۔ داتن نے سیاہ کھلا لباس پہن رکھا تھا اور ٹانگوں پہ کینچی بنا رکھی تھی۔ گود میں پاپ کارن کا پیالہ تھا جس سے وہ بھنے ہوئے تازہ خستہ پاپ کارن کھا رہی تھی۔ نظریں اسکرین پہ جمی تھی جہاں ایک مالے گیم شو چل رہا تھا۔ ایک فیملی گھر جیتنے ہی والی تھی اور داتن کی سانس رک رک آ رہی تھی۔ 7 پیر اوپر کر کے بیٹھی تالیہ دور خلا میں گھور رہی تھی، گمسم کسی اور دھیان میں۔ سیاہ بال ہیئر بینڈ لگا کر پیچھے کر رکھے تھے اور سفید ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ انگلی بے مقصد سی صوفے پہ ہاتھ پھیرتی بنے ڈیزائن پہ پھیر رہی تھی۔ آخری راؤنڈ، اف اللہ! داتن ذرا آگے ہو گئی۔ وہ چابی میری تھی داتن، وہ میرے باپ نے بنائی تھی۔ داتن چونکی اور گردن اس کی طرف پھیری۔ اسی طرح صوفے کے ڈیزائن پہ انگلی پھیرتی بے خود سی بولے جا رہی تھی۔ سیاہ آنکھوں میں زمانے بھر کی اداسی تھی۔ میں آج مسز ماریا سے ملنے گئی تھی۔ الفاظ اس کے لبوں سے بہتے جا رہے تھے گویا مکئی کے دانے ہوں جو حدت ملنے پر چھٹک چھٹک رہے ہوں۔ کہے جا رہی تھی اور داتن بھنے بٹے کی خستہ خوشبو سے دہک رہی تھی۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑے، آنکھوں میں غصہ بھر آیا۔ اس نے تمہارا بریسلیٹ بیچ دیا؟ اف! خبردار جو آئندہ تم نے مسز ماریا کی کوئی مالی مدد کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک بددیانت چور ہے۔ اور میں کیا ہوں؟ اس نے سادگی سے داتن کو دیکھا تو وہ ناک سے کوڑ کے رہ گئی۔ اس عورت نے 3 سال میرا خیال رکھا جب مجھے کوئی اور لینے نہیں آیا۔ مجھے ان پہ تھوڑا غصہ آیا، مگر مجھے ان سے کوئی گلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ خیر اب کیا کرنا ہے؟ تم اس بریسلیٹ کو تلاش کرو، میں اس سکے کو تنگو کامل کے لاکر سے چوری کرتی ہوں۔ کل جب مہمانوں کا رش ہوگا تو میں موقع دیکھ کے اسٹڈی میں چلی جاؤں گی۔ کیا تم وہ چابی صرف پیسوں کے لیے چرانا چاہتی ہو تالیہ؟ تالیہ نے گہری سانس لی، داتن کو دیکھا اور مٹھی بھر کے پیالے سے پاپ کارن اٹھائے۔ جب تک مجھے یہ یاد نہیں آ جاتا کہ وہ میری چابی ہے، میں اسے دولت کے لیے ہی چرانا چاہتی تھی، مگر اب اس نے اسکرین کو دیکھتے ہوئے پاپ کارن پھانکے اور بند ہونٹ ہلاتے ہوئے انہیں چبانے لگی۔ لمحے بھر کو لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ داتن اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو ٹی وی اسکرین کی نیلی روشنی میں دمک رہا تھا۔ مگر اب شاید مجھے میرے تمام سوالوں کے جواب بھی مل جائیں گے۔ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، سب معلوم ہو جائے گا۔ اور تمہارے ماں باپ، تم ان سے نہیں ملنا چاہتی؟ اور وہ گاؤں والے جن کا تم نے ذکر کیا تھا؟ سچ کہوں تو نہیں داتن، میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، مجھے ان سے نہیں ملنا، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ دیکھیں کہ میں کیا بن گئی ہوں۔ تلخی سے مسکرا کے وہ اسکرین کو دیکھنے لگی۔ اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ مسز ماریا کی آواز ہر جگہ گونج رہی تھی۔ تم نے کہا گاؤں والے مصیبت میں ہیں، تم ان کے لیے مدد لینے آئی ہو ورنہ سب مر جائیں گے۔ تم نے کہا تمہیں ان سب کو بچانا ہے، مگر اس نے سر جھٹکا۔ مجھے کسی کو نہیں بچانا، مجھے کسی کی مدد نہیں کرنی۔ اب تک تو سب مر کھپ گئے ہوں گے، مجھے صرف چابی کو اچھے داموں بیچنا ہے۔ تاریخی نوادرات مہنگے داموں میں بک جاتے ہیں۔ میرے خواب، ایک جزیرے پہ ایک اونچا محل، بس یہی سوچنا ہے مجھے۔ ویسے کل کون آ رہا ہے تنگو کامل کے گھر؟ داتن کی بات نے اس کو گہری سوچ سے نکالا۔ پتہ نہیں، اس نے شانے اچکائے۔ جب بڑے لوگوں کے گھروں میں آتے ہیں تو وہ ہم چھوٹے لوگوں کو تفصیلات نہیں بتاتے۔ سیکیورٹی پروٹوکول۔ داتن جواب سنے بنا اسکرین کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ فیملی آخری راؤنڈ میں تھی، گھر جیتنے کے بہت قریب۔
सुबह से तंगू कामल के घर सफाई और तैयारियों का ऐसा समा बनता था कि एक बार तो तालिया ने बटलर को रोक के पूछना चाहा कि आखिर कौन आ रहा है, मगर फिर इरादा बदल गया। कौन सा बता देगा। मिसेस शैला कामिल मुस्तरब और पुरजोश से किचन में एक एक चीज़ अपनी निगरानी में तैयार करवा रही थी। बारीक हील पहने वो बालों को पार्लर से सेट करवाए बेहद खुश और नर्वस नज़र आ रही थी। मगर जब इन्होंने तालिया और तस्नीम को खाना लाने की तरतीब की हिदायत देना शुरू की तो तालिया के अब्रू हैरत से उठे। 25 मिनट, सिर्फ 25 मिनट के लिए वो लोग आ रहे हैं क्या? मिसेस कामिल ने इसे यूं देखा गोया इसकी अकल पे अफसोस हुआ हो। हाँ तालिया, 25 मिनट भी बहुत हैं। और नाक से मक्खी उड़ा के आगे बढ़ गई। तस्नीम ने कंधे उचका दिए। किसी मुलाजिम को अंदाज़ा न था कि मेहमान कौन थे। बस बटलर ने काम के दौरान इतना बताया था कि सर के क्लास फेलोज़ हैं और इनकी बेगम है। तस्नीम ने बटलर के आगे बढ़ते ही इसके कान में सरगोशी की। कामिल साहब के क्लास फेलो हैं तो अच्छे खासे बूढ़े होंगे। आखिर एक बूढ़े और बुढ़िया के लिए इतना महंगा इंतज़ाम करने की क्या ज़रूरत थी? तालिया बेख्तियार हंस दी। फिर इसके जाने के बाद इसने अपने एप्रन पे सामने हाथ रखकर नकली ज़ेवरात की मौजूदगी की तस्दीक की, जो पोटली की सूरत में बेल्ट के साथ इसकी कमर से बंधे थे। लॉकर खोल के ज़ेवरात अदल बदल करने के लिए 25 मिनट भी काफ़ी थे। शाम ढल गई और घर पे अंधेरा छाने लगा। माले घर भी कराची के बंगलों की तरह थे, वैसे ही लॉन, पोर्च, ड्राइववे और सामने गेट। ऊंची चारदीवारी किचन की खिड़की से लॉन नज़र आता था। वहाँ तंगू कामिल अपने बीवी बच्चों समेत कब से इस्तकबाल के लिए खड़े थे। तालिया मोहनक सी खड़ी सलाद प्लेट पे सजा रही थी जब बाहर पुररौनक शोर सा मचा। तस्नीम और नूर साथ ही मुलाजमाएँ लपक के खिड़की में जा खड़ी हुईं। गाड़ियों के अंदर आने और दरवाज़ों के खुलने बंद होने की आवाज़ों के साथ साथ दुआ सलाम भी गूंजा था। तालिया मज़े से सलाद के कुतले डिश में सजाती गई। ओ खुदाया, उफ़ उफ़, क्या तुमने इन्हें देखा? खिड़की से बाहर झांकती तस्नीम ने मेहमानों को गाड़ी से उतरते देखा तो मारे जोश के इसने मुंह पे हाथ रखा। नूर बाकायदा ऊपर नीचे उछली, फिर दांतों से उंगलियां दबा ली। उफ़, ये तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा, इन्होंने ग्रे सूट पहन रखा है। वो इनकी वाइफ को देखो, इसने सुबह यही ड्रेस मॉर्निंग शो में के इंटरव्यू में पहना हुआ था। उफ़ उफ़। दोनों के चेहरे सुर्ख पड़ते तिनमिना रहे थे और वो कभी मुंह पे हाथ रखती, कभी एक दूसरे का हाथ मारे जोश के पकड़ती। तालिया ने गर्दन उठा के एक नज़र इन दोनों को देखा और अफसोस से सर झटका। खैर, ये बेचारी मुलाजमाएँ हैं, अमीर और मशहूर लोग देखने का मौका कहाँ मिलता है इनको, इनका ऐसा जज्बाती होना बनता है। इसने सलाद की डिश रखी और तसल्ली से हाथ रुमाल से पोंछती आगे आई, इन दोनों के करीब रुकी और बाहर झांका। अफराद के हमरा वो दोनों मियाँ बीवी कार से उतर चुके थे और मेज़बानों से मिल रहे थे। ग्रे सूट वाला आदमी दराज कद और दुबला पतला था। फिट और स्मार्ट। मिस्टर कामिल से हाथ मिलाते हुए इसकी पिच तालिया की तरफ थी। फिर वो पलटा तंगू कामिल के बेटे अली के करीब ठहरा। अली ने इसका हाथ थामा और चूम के आंखों से लगाया। ये माले लोगों का बड़ों से मिलने का तरीका था। और तब तालिया ने इस आदमी का चेहरा देखा। हाँ, इसने बेख्तियार होंठों पे हाथ रखा। आंखें शौक से फैल गईं, सांस अटक गया और रंगत गुलाबी पड़ने लगी। ओ माय गॉड। इसने बेयकीनी से नूर और तस्नीम को देखा, जो इतनी ही बेयकीनी और खुशी से इसे देख रही थी। वो शख्स अब मुस्कुरा के बच्चे का सर थपक रहा था, फिर चेहरा कामिल साहब की तरफ मोड़ के कुछ कहने लगा। और इधर तालिया मुराद खिड़की में हक्का बक्का सी खड़ी थी। नूर ने इसका कंधा हिलाया। तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। तालिया वो चौंकी, फिर एप्रन की जेब से फ़ोन निकाल के बगैर देखे कान से लगाया। नज़रें वहीं जमी थी, दूसरा हाथ भी होंठों पे था। उफ़, ब्रेसलेट का पता चल गया तालिया, और तुम यकीन नहीं करोगी कि वो किसके पास है। वो खुश जोश से बता रही थी, मेरी इस शख्स से बात हुई है जिसने आखिरी दफ़ा इसे बेचा है। इससे एक आदमी ने ख़रीदा था वो ब्रेसलेट अपनी बहन की सालगिरह के लिए। और जानती हो उसकी बहन किसकी बीवी है? शायद मैं जानती हूँ, वो नज़रें बाहर टिकाए बेखुद सी कह रही थी। वो पोर्च में खड़ा अली बिन कामिल की तरफ इशारा करके इसके बाप से कुछ पूछ रहा था या शायद बच्चे की तारीफ़ कर रहा था। वो दराज कद था, कसरती जिस्म वाला, बेहद फिट और तेज़ चलने वाला आदमी। नहीं, तुम नहीं जानती, इसकी बहन का शौहर इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है। इसकी रंगत साफ़ थी, बेहद साफ़। नकूश चीनी जैसे थे, मगर बहुत पुरकशिश वजीहा चेहरा और चमकती हुई खूबसूरत आंखें। वो अब तंगू कामिल की बात तो मुस्कुरा रहा था। बारिशन नेशनल का होने वाला नया सदर। इसके बाल स्याह थे और नकाहत से ब्रश करके पीछे कर रखे थे। कानों के ऊपर से वो सफ़ेद थे जो इसके चेहरे की नरमी और वक़ार में इजाफ़ा करते थे। वो 48 बरस का था, मगर अपनी फ़िटनेस और जवान नज़र आते चेहरे के बायस उम्र से 10-15 साल कम बरसी दिखाई देता था। हमारे मुल्क का अगला वज़ीर आज़म वान फ़ाते बिन रामज़न इसके घर है तुम्हारा ब्रेसलेट। तालिया बेयकीन सी तालिया हनोज बाहर नज़रें जमाए खड़ी थी।
وہ دونوں ملازمائیں باہر بھاگ چکی تھیں۔ بے یقین سی تالیہ ہنوز باہر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ دونوں ملازمائیں باہر بھاگ چکی تھیں۔ اور اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ داتن کہ وان بن فاتح رامزن اس وقت میرے سامنے کھڑا ہے تو کیا تم یقین کر لو گی؟ وہ بے خودی کے عالم میں کہہ رہی تھی۔ دوسری طرف داتن نے گہری سانس بھری تھی۔ تالیہ، میں جانتی ہوں تم اس کا نام سن کر صدمے اور فین موومنٹ کی ملی جلی کیفیت میں ہو، اس لیے کوئی بات نہیں، ٹھنڈا پانی پیو اور پھر لاکر کی طرف جاؤ، بریسلیٹ کا بھی نہ سوچو۔ اس کے الفاظ نے کوئی بلبلا سے پھاڑ دیا تھا۔ تالیہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ چپ کرو موٹی کالی مرغی، وہ جلل کے بولی اور فون بند کر کے جیب میں رکھا۔ پھر کھڑکی کے باہر جھانکا تو پورچ خالی تھا۔ یقیناً مہمانوں کو لے کر میزبان اندر ڈائننگ روم میں چلتے گئے تھے۔ اس نے بے قراری سے کچن کے دروازے کو دیکھا۔ سب ملازم مہمانوں کے آگے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ وہ جائے یا نہیں؟ اس نے گہرے گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کرتے ہوئے فین موومنٹ سے نکلنے کی کوشش کی۔ کندھے اچکائے اور سینے پہ بازو لپیٹ کر وہیں کاؤنٹر سے ڈیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نہیں جاؤں گی۔ میں کوئی باقی لوگوں کی طرح فاتح رامزن کی اتنی بڑی فین تھوڑی ہوں جو اپنی ذاتی وقار اور خود اعتمادی کو پسے پیش ڈال کر چھوٹے لوگوں کی طرح سیلیبریٹی کے آگے پیچھے بھاگتی پھروں۔ اس نے اسی طرح اکڑ کے کھڑکی کھڑی رہی، چند سانسیں لیں، پھر ایک دم بازو نیچے گرائے اور باہر کو بھاگی۔ مٹی ڈالو وقار اور اعتماد پہ، وہ فاتح رامزن ہے۔ اف دی فاتح رامزن۔ تیز تیز دوڑتی وہ ڈرائنگ روم کے دروازے تک آئی۔ چہرہ خوشی سے گلابی سا تنونانے لگا تھا۔ ملازمائیں وہاں پہلے سے کھڑی خوشی پرجوش سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ان کے پاس آ رکی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا مگر یہاں سے صرف کامل صاحب اور مسز کامل بیٹھے نظر آتے تھے، مہمان نہیں۔ تبھی بٹلر باہر نکلا اور سخت لہجے میں تالیہ کو مخاطب کیا، جوس تم سرو کرو جلدی۔ اس کی رنگت مزید گلابی پڑ گئی۔ جھٹ سر ہلایا اور کچن کی طرف بھاگی۔ جلدی جلدی ٹرے لگائی اور ڈائننگ روم تک آئی۔ دروازے پہ لگے بیوزی آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ سائڈ کی مانگ نکال کر بالوں کو کس کے جوڑے میں باندھ لیا۔ وہ سرمئی سفید یونیفارم میں ملبوس تھی۔ چہرہ دھلا دھلا سا لگ رہا تھا اور آنکھیں سبز تھیں۔ وہ زیادہ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اف خیر ہے، اس نے سر جھٹکا اور اندر داخل ہوئی۔ ڈائننگ روم میں تیز اے سی چل رہا تھے مگر اس کے ہاتھوں پہ پسینہ آ رہا تھا۔ ٹھنڈے ماحول کو زرد لیمپس کی روشنیوں نے مزید محصور کن اور پرفسوں بنا رکھا تھا۔ میزبان جوڑے کے علاوہ وہ مہمان جوڑا اور 3 افراد بیٹھے تھے۔ فاتح رامزن کے سامنے والے صوفے پہ موجود تھا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، ایک بازو صوفے کی پشت پہ پھیلائے۔ وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ چہرہ ذرا موڑے کامل صاحب کی بات سن رہا تھا۔ برابر میں اس کی بیوی بیٹھی تھی۔ اس کے بال بھورے سرخ ٹائی تھے اور ہاف باندھ رکھے تھے۔ وہ بالکل اسپاٹ چہرہ لیے ہوئے تھی، آنکھیں بے جان تھیں۔ وہ دونوں ٹرے اٹھاتی آگے آئی۔ ملازمہ کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ تالیہ باری باری سب کے پاس رک رک کر جوس پیش کر رہی تھی۔ سوری، میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، جذباتی سی مسز کامل نے اپنے شوہر کی بات ٹوکتے ہوئے مسکرا کے کہا۔ مگر وان فاتح رامزن اور مسز رامزن، آپ دونوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ کہ آپ نے ہمارے گھر کو رونق بخشی۔ مائی پلیئر، وہ بھاری مسکراتی آواز میں بولا تو تالیہ کی اس طرف پشت تھی۔ یہ آواز، یہ شخص، یہی تھا اس کے خواب میں۔ میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ رہو۔ اس نے سر جھٹکا اور جھک کے اگلے صاحب کے سامنے ٹرے کی۔ کیا یہ درست ہے سر کہ آپ استعفیٰ دے رہے ہیں اور واپس امریکہ شفٹ ہو رہے ہیں؟ ہم نیوز میں سنتے رہتے ہیں۔ کامل صاحب کے سوال پہ تمام نظریں فاتح رامزن کی جانب اٹھ گئی تھیں۔ وہ جواباً کھنکارا، دیکھو تنگو کامل، بات یہ ہے کہ فاتح بن رامزن جیسا انسان جو 2 دفعہ امریکہ میں اسٹیٹ اٹارنی کا الیکشن لڑ کے منتخب ہوا ہو اور جس کے زمانے میں اسٹیٹ اٹارنی آفس میں پروسیکیوشن کا ریکارڈ مثالی رہا ہو، اور جو 15 سال پہلے امریکہ چھوڑ کے، امریکی شہرت چھوڑ کے صرف مال قوم کے لیے واپس آیا، اس آدمی کو اتنی لمبی اسٹرگل کے بعد اگر باریشن پارٹی کا صدر منتخب ہونے کے لیے اور فنڈز حاصل کرنے کے لیے بادشاہ کے محل میں ہر روز ماتھا ٹیکنا پڑے جیسے وہ عظیم بڈھا ہو اور میں ایک بچاری، تو نہیں، فاتح یہ نہیں کرے گا۔ مجھ سے یہ منافقت نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے بادشاہ اور ہمارے وزیر اعظم دونوں کو اس وقت جیل میں ہونا چاہیے۔ ہاں، میں جیل میں ان دونوں کو ہر ہفتے وزٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس بات پہ کہا پڑا تھا مگر فاتح رامزن نے سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ وہ سوچتے ہوئے اسپاٹ چہرہ بنائے اب بڑے صوفے تک آئی اور فاتح رامزن کے ایک طرف سے جھک کر ٹرے پیش کی۔ کپکپاتی پلکیں اٹھا کے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ تنگو کامل کو دیکھ رہا تھا، مسکرا کے ایک شان بے نیازی سے۔ تالیہ کھڑی رہی تو مسز فاتح ایک نظر اسے دیکھ کے ہاتھ سے نفی کا اشارہ کیا۔ یہ جوس نہیں پیتے۔ تالیہ آگے بڑھ گئی، دل بجھ سا گیا تھا۔ باہر جا کر وہ وہیں دروازے کی اوٹ میں ٹھہر گئی۔ مسز کامل کہہ رہی تھیں، لیکن آپ ایک ممبر پارلیمنٹ ہیں سر، کیا آپ واقعی استعفیٰ دے رہے ہیں؟ وہ شیلا، وہ ہر ایک کو اس کے فرسٹ نیم سے پکارتا تھا۔ میں سیاست میں طاقت یا دولت حاصل کرنے نہیں آیا تھا،
فاتح بن رمضان ایک ڈریمر ہے، ایک ویژنری جو ایک بہتر ملیشیا کا خواب دیکھتا ہے، مگر مالے قوم کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری رولنگ پارٹی اتنی بھاری اکثریت سے منتخب ہوتی آ رہی ہے کہ پارلیمنٹ میں اس کی کوئی اپوزیشن ہی نہیں رہ گئی۔ کوئی بھی جمہوری گورنمنٹ تب تک صحیح کام نہیں کر سکتی جب تک اس کے خلاف اپوزیشن نہ ہو۔ زندگی کے ہر مقام پہ یہ مخالفت ہوتی ہے جو ہم سے ہماری اصلاح کرواتی ہے اور ہم بہتر کام کرتے ہیں۔ اگر بارشن پارٹی ایک اچھی اپوزیشن نہیں بنانا چاہتی اور اگر پارلیمنٹ خود کو مضبوط نہیں کرتی تو اخلاقی طور پہ یہ پارٹی صدر بننے یا ممبر پارلیمنٹ رہنے کا کوئی جواز نہیں رہ جاتا۔ باہر کھڑی تالیاں مسکرا دی۔ اس نے پھر سے استعفے کا جواب نہیں دیا۔ اف سیاستدان! دفعتاً اس نے گھڑی دیکھی۔ 10 منٹ گزر چکے تھے، 15 منٹ رہتے تھے۔ ایک بے قرار نظر ڈائننگ روم پہ ڈال کے وہ چپکے سے وہاں سے کھسک آئی۔ اسٹڈی کی بتی اس نے نہیں جلائی۔ پینسل ٹارچ جلا کر آگے آئی، لاکر کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھی اور اوپر لاکر پہ لگا گول چکر آہستہ آہستہ گھمانے لگی۔ چند ایک کلک ہوئے، پھر دروازہ خود سے کھل گیا۔ اس نے پوٹلی نکالی اور لاکر کھول کے زیورات کے ڈبے باہر نکالنے لگی۔ ایک دم وہ ٹھٹک گئی۔ ادھر ادھر ہاتھ مارا، سکے والا باکس غائب تھا۔ او نو! تالیہ نے پریشانی سے سارا لاکر کھول کر کنگال دیا مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ اس نے بے بسی بھرے غصے سے زیورات کو ادل بدل کیا، لاکر بند کیا، اصل زیورات یونیفارم میں چھپائے اور باہر نکل آئی۔ اب کہ اس نے نور اور تسنیم کو کھانا سرو کرنے دیا اور خود کان لگا کر دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ بٹلر نے گھورا بھی مگر اس کے چہرے پہ مسکینت طاری کر کے پلکیں دوبارہ جھپکائیں اور وہ ہنکارا بھر کے آگے بڑھ گیا۔ اندر گفتگو کا رخ ملیشین پارلیمنٹ میں زیر بحث توہین رسالت بل کی طرف مڑ گیا تھا۔ فاتح رمضان کے ساتھ کھڑے افراد اس بارے میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے 3 سال کی قید یا بھاری جرمانے والی سزا کسی بھی دین کی توہین کرنے پہ درست ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے اس میں ترمیم ہونی چاہیے اور اس کو سزائے موت میں تبدیل ہو جانا چاہیے تاکہ مثالیں سیٹ کی جا سکیں۔ مسٹر کامل اور دوسرے افراد باری باری اپنی رائے دے رہے تھے۔ تالیہ نے کان مزید زور سے دروازے کے ساتھ لگایا۔ اسے کافی دیر سے فاتح رمضان کی آواز نہیں سنائی دی تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے سر؟ تالیہ نے پردے کی اونچ سے جھانکا۔ وہ نگاہیں کامل صاحب پہ جمائے مسکرایا، پھر گہری سانس لی۔ میرا ایک دوست تھا اسکول میں، بدھسٹ تھا اور وہ مجھے بہت پسند تھا، مگر میرے والد صاحب کو وہ برا لگتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ مجھے بگاڑ دے گا۔ وہ اس کی عزت نہیں کرتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ اس سے کبھی نہیں ملے تھے۔ میں ہر روز ان سے بحث کرتا تھا کہ اس کی دوستی سے نہیں بگڑوں گا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ کہہ رہا تھا اپنی ٹھنڈی بھاری اور پرسکون آواز میں، اور سب سن رہے تھے۔ پھر ایک دن مجھے احساس ہوا کہ میرے والد جب اس سے جانتے ہی نہیں ہیں تو وہ اس کی عزت کیسے کریں گے۔ تب میں نے ان کو اپنے دوست کی خوبیوں کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ تنگو کامل، میں نے ان کو بتایا کہ انسان ایک مکمل پیکج ہوتا ہے، اس میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی، اور اگر ہمیں اس کے ویکسٹ لنک سے جج کرتے ہیں تو ہم بہت برے جج بن جاتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان ہیں جن کے اندر صرف خوبیاں اور اچھائیاں تھیں۔ ان کے گستاخ کو ہر وہ سزا ملنی چاہیے جو شریعہ نے مقرر کر رکھی ہے۔ علماء کو اس کے بارے میں کھل کر بولنا چاہیے اور مالے پارلیمنٹ کو پراپر قانون سازی کرنی چاہیے۔ جو بھی سزا قرآن و سنت کے مطابق ہے دی جائے، مثالیں سیٹ کی جائیں۔ لیکن وہ رکا۔ تالیہ نے گردن مزید اوپر کی۔ وہ انہی پرسکون آنکھوں سے ان سب کے چہرے دیکھ رہا تھا۔ لیکن کوئی بھی ایول صرف سزا دینے سے ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے رسپیکٹ تب کرے گی جب ہم ان کو بتائیں گے کہ وہ کون تھے۔ سزا دینا، چیخنا چلانا آسان ہے، یہ جلدی ہو جاتا ہے، زیادہ مشکل کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی زندگی سے مسلسل وقت نکالنا اور اپنی توانائی کو دنیا تک ان کی اصلی شخصیت کے سامنے لانے کے لیے خرچ کرنا۔ اس میں محنت لگتی ہے اور مسلمان بچے اس میں دلچسپی نہیں لیتے، کیونکہ ہمارے بچوں کو خود معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، تو دوسروں کو کیا بتائیں گے۔ توہین اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم اپنی جاب ٹھیک سے نہیں کر رہے۔ ہمیں دنیا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانا تھا، ان کے قصے سنانے تھے۔ بنیادی طور پہ 2 قسم کے لوگ توہین کرتے ہیں، ایک جو لاعلم ہیں، ایک جو شرانگیز ہیں اور جان کے ایسا کرتے ہیں۔ لیکن جس دن ہم اپنی جاب کرنا شروع کریں گے، اندھیرے میں دیے جلانے لگیں گے، تو لاعلم لوگ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہوں گے اور وہ خود ہر شرانگیز کے خلاف ہماری ڈھال بن جائیں گے۔ سزائے لازمی دیں، مگر میری قوم کو خود بھی اس فتنے کو کم کرنے کے لیے توانائی خرچ کرنی پڑے گی۔ میں جس ملیشیا کا خواب دیکھتا ہوں نا، وہاں ہمیں مالے قوم کو میڈیا کے ذہنی شکنجے سے نکال کر اپنی سوچ کو آزاد کرنا سکھانا ہوگا۔
خوابوں میں یقین رکھتے ہیں وان فاتح؟ مسز شیلا قدرے نروس سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ مطلب بوڑھے خوابوں پہ؟ جیسے میری دوست نے میرے بارے میں خواب دیکھا۔ تالیہ نے بے اختیار دل کو تھام لیا۔ تنگو کامل نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنی بیوی کو ٹوکا۔ یہ مناسب موقع نہیں ہے۔ مگر وہ فاتح رامزن کے آنے کی خوشی اور اپنی پریشانی میں کھڑی کہتی گئیں۔ اس نے دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں چاول ہیں جو ایک دم راکھ بن جاتے ہیں۔ آپ دوسرے قسم کے خواب دیکھتے ہیں، مگر ایسے خوابوں کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تالیہ کے گردن کے بال تک کھڑے ہو گئے۔ کان مزید دروازے سے لگائے۔ ڈائننگ روم میں خاموشی چھا گئی۔ پھر فاتح نے گہری سانس لے کر کندھے اچکائے۔ خوابوں میں ہر چیز علامتی ہوتی ہے، اس کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو نظر آتا ہے۔ کیا آپ کے ہاں بچے کی پیدائش متوقع ہے تنگو شیلا؟ میزبان میاں بیوی سن رہ گئے، ایک دوسرے کو دیکھا، پھر فاتح کو۔ جی، مگر ہمیں خود چند دن پہلے معلوم ہوا ہے۔ تو آپ کو کیسے؟ چاول فرٹیلیٹی کی علامت ہوتے ہیں۔ ایسا خواب اس لیے آ سکتا ہے تاکہ آپ احتیاط کریں یا پھر کسی متوقع حادثے کے لیے تیار رہیں۔ اس کی بات میں ایسی ٹھنڈک تھی کہ مسز کامل کی ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ دروازے سے لگی تالیہ بھی شل کھڑی رہ گئی۔ فاتح کی بیوی نے بے اختیار دادیدی نظروں سے اسے گھورا تھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ ایسی بات اتنے عام انداز میں نہیں کہنی چاہیے، مگر وہ کسی بھی جذباتی پن سے عادی ٹھنڈا پرسکون سا بیٹھا تھا۔ اسرا رامزن پہلی دفعہ بولیں۔ کاش ہمیں بھی آریانہ کے کھو جانے سے پہلے کوئی خواب آ جاتا تو ہم اس روز چیئر لفٹ پہ نہ جاتے۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ آریانہ؟ اچھا، ان کی بیٹی جو کئی سال پہلے کھو گئی تھی۔ تالیہ کو ان کے انٹرویو میں کی گئی کئی دفعہ دہرائی گئی بات یاد آئی تو اس نے اندر جھانکا۔ فاتح رامزن کا چہرہ سامنے نظر آ رہا تھا، اس پہ کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا۔ وہی ٹھنڈا مسکراتا وجیہہ چہرہ، مگر وہ اعترافاً سر ہلا کے بولا تھا، ہاں وہ بڑا کٹھن وقت تھا۔ خیر، اس نے کندھے اچکا کر گہری سانس لی۔ بٹلر نے اس کی سر کی پشت پہ چپٹ لگائی تو وہ چونکی۔ تمہارا کچن میں کام پڑا ہے، اندر جاؤ۔ اس نے حکم صادر کیا تو وہ منہ بنا کے آگے بڑھ گئی۔ کام کیا خاک کرنے تھے؟ وہ کچن کے دروازے میں کھڑی ہو گئی۔ چند منٹ گزرے اور آوازیں آنے لگیں۔ وہ وہیں جمی رہی۔ وہ لوگ اب راہداری میں آگے آ چکے تھے اور وہ باہر جا رہے تھے، مگر کسی وجہ سے ٹھہر گئے تھے۔ تالیہ نے سر نکال کر دیکھا تو برف کا بت بن گئی۔ علی بن کامل اپنے مہمان کو تحفہ پیش کر رہا تھا، اور وہ تحفہ… تالیہ کی سانسیں اٹکنے لگیں۔ وہ وہی شیشے کا باکس تھا جس میں سنہری سکہ رکھا تھا۔ فاتح نے مسکرا کے بچے سے باکس لیا۔ علی کامل اب اس نے منسلک کہانی سنا رہا تھا، مگر فاتح رامزن نے باکس کھولا اور سکہ نکال کے اوپر اٹھا کے دیکھا۔ دونوں اطراف میں پلٹائیں۔ ویسے یہ اوریجنل نہیں ہے۔ اوریجنل میں ایک طرف نصر مین الد نیا والدین لکھا ہوتا ہے، مگر آئی لائک اٹ۔ سچائی سے تبصرہ کیا تو میزبان ایک دم شرمندہ ہو گئے، مگر وہ آدمی اتنا بے پرواہ، اتنا بے نیاز تھا کہ ان کے تاثرات سے فرق نہیں پڑتا تھا، اور اس کی بات کو کوئی برا نہیں مان سکتا تھا۔ وہ مال قوم کو بہت محبوب تھا۔ ایک ہی فقرے میں اس نے ایمانداری سے پسندیدگی کا اظہار بھی کر دیا۔ پھر ذرا ٹھہرا۔ اسرا، یہ تمہارے بریسلیٹ کی طرح نہیں لگتا جو تمہیں ایش نے دیا تھا، ہے نا؟ مسکرا کے کہتے ہوئے اس نے باکس پیچھے کھڑے اپنے باڈی مین کی طرف بڑھایا اور آگے بڑھ گیا۔ سب اس کے آگے پیچھے چلتے باہر نکل گئے۔ وہ تیز چلتا تھا اور ہر شخص اس کے قدم سے قدم ملانے کا خواہش مند تھا۔ باڈی مین نے سکے کی ڈبیا جیب میں ڈالتے ہوئے باہر نکلنے سے قبل ایک دفعہ مڑ کے یوں ہی پیچھے دیکھا تھا۔ نگاہ چوکھٹ پہ ہکا بکا کھڑی لڑکی پہ پڑی تو وہ لمحے بھر کو ٹھہرا۔ اس کی سبز آنکھوں کو دیکھا جو اس کے ڈبیا جیب میں ڈالتے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ بس لمحے بھر کا اثر تھا، پھر وہ آگے بڑھ گیا اور وہ نڈھال سی چوکھٹ سے لگی کھڑی رہ گئی۔ سمبلز۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے بیگ ایک طرف پھینکا اور جوتے اتار کے دوسری طرف اچھالے۔ داتن جو لیپ ٹاپ اور کاغذ پھیلائے صوفے پہ بیٹھی تھی، اسے آتے دیکھ کے تیزی سے اٹھی، ایک فکر مند نظر اس کے بے رنگ اور پریشان چہرے پہ ڈالی۔ تم نے راستے سے فون کر کے اتنی تیزی سے سب بتایا کہ مجھے وہ سمجھنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ تم پریشان نہ ہو تالیہ، اب دونوں چیزیں ایک ہی شخص کے پاس ہیں۔ اور سمبلز، اس نے کہا، خواب میں ہمیشہ سمبلز آتے ہیں، علامتیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے صوفے پہ گر گئی، چند لمبے لمبے سانس لیے، پھر نظریں اٹھا کے الجھی کھڑی داتن کو دیکھا۔ میں نے دیکھا ہم دو دریاؤں کے سنگم پہ کھڑے ہیں جہاں کیچڑ ہے، کیچڑ یعنی لمپور، اور دو دریاؤں کا سنگم یعنی کولا۔ ہم کولا لمپور میں ملتے ہیں، کولا لمپور KL ہمارا شہر۔ وہ تیز تیز بولتی جا رہی تھی۔ آج ہم ملے مگر ملاقات نہیں ہوئی، شاید اس خواب کے پورا ہونے کا ابھی وقت نہیں آیا۔ لیکن میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ داتن کہ اس کے سر پہ ایک پرندہ چکر کاٹ رہا ہے، جیسے
سنہری ٹانگوں والا سرخ پرندہ جس کی آنکھیں ایسی نیلی تھیں گویا بلو سفائرز ہوں. آئیز ایز بلو سفائرز. داتن نے چونک کے زیر لب دہرایا. ایک ہی پرندہ ہے جو ایسا ہوتا ہے داتن، جو صرف خوابوں اور کتابوں میں ہوتا ہے. ہما فیونکس، وہ جوش سے بولی تھی. رنگت بھی ابھی تک اڑی ہوئی تھی مگر چہرے پہ سکون واپس آ رہا تھا. فاتح رامزن کے سر پہ ہما جو علامت ہے خوشبختی، دوبارہ جنم لینے اور دوسری زندگی اور حکومت کی. داتن طاقت اور حکومت کی. فاتح رامزن ہمارا اگلا پردھان منتری وزیر اعظم بننے جا رہا ہے اور وہ یہ بات نہیں جانتا. او خدایا، فاتح رامزن نیکسٹ مالے وزیر اعظم. واو تالیہ. داتن نے خوشی سے اس کا ہاتھ دبایا تھا لیکن پھر وہ ٹھٹک کے رکی. مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اگلی چوری اپنے مستقبل کے وزیر اعظم کے گھر کرنی ہے. ایک عزم سے کہتی وہ اٹھی اور داتن کی آنکھوں میں دیکھا. مجھے اپنی چابی فاتح رامزن سے واپس لینی ہے. کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ تو ہمارا فرسٹ چیپٹر یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے. تو مجھے ایپیسوڈ اپلوڈ کرنے میں اس لیے ٹائم لگ گیا بیکاز میں نے اپنی ایپیسوڈ پوری کمپلیٹ کر لی تھی بٹ وہ غلطی سے میرے سے ڈیلیٹ ہو گئی. سو دیٹس وائی مجھے وہ دوبارہ ریکارڈ کرنی پڑی اور اس کے لیے ٹائم لگا. تو ہمارا یہ چیپٹر یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ سے اپنا چیپٹر نمبر 2 اسٹارٹ کریں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.